میر صاحب یہ آپ نے سچی بات ہے، جتنی محنت آپ نے کی ہے، ایک تو آپ کا بچہ دنیا سے گیا، ماں باپ کے لیے اس سے بڑا دکھ اور کیا ہو سکتا ہے. پھر آپ جس کو کہتے ہیں انصاف لینے کے لیے آپ نے کہاں کہاں چکر لگائے، کہاں کہاں باتیں بھگتیں، اور اب ایونچولی یہ پتہ چلا کہ جی ایک انویسٹیگیشن ختم ہوئی، اب دوسری شروع ہو چکی ہے، اب فورنزک بھی ہو گیا، پوسٹ مارٹم بھی ہو گیا. اب کیا ہے، آج فیروز آباد تھانے میں بھی لوگ گئے تھے. آپ اس وقت لیٹسٹ سچویشن کیا ہے، آپ کو کتنی امید ہے کہ آپ کو انصاف ملے گا؟ جی سر امید تو میری اللہ پاک سے ہے، انشاءاللہ خون اس کا رائے گا نہیں جائے گا، اور بالکل ہمیں انصاف ملے گا. جس حد تک جانا پڑا انصاف لینے کے لیے ہم اس حد تک جائیں گے. جتنی بھی لوگ اس کو طاقتور لوگ اس کو روکنے کی کوشش کریں، ہم نہیں رکیں گے. اور انشاءاللہ آج دیکھیں، آج یہ پہلا سٹیپ ایک ہوا ہے کہ جو ہم چاہ رہے تھے کہ جن پرانی انویسٹیگیشن جو ٹیم تھی، جو فیروز آباد ایس ایچ او گلستان جوہر، ڈی ایس پی آفریدی صاحب، سمیع اللہ صاحب، ابھی سٹارٹ ہوئی ہے سر فیروز آباد سے انویسٹیگیشن ان لوگوں سے جنہوں نے اس میں کوشش کی ہے ٹیمپرنگ کرنے کی، جنہوں نے کوشش کی ہے کہ اس کا ٹائم جو ہے نا ایکسپینڈ کیا جائے، ثبوتوں کو، کچھ چیزوں کو، ویڈیوز کو ختم کیا جائے. ابھی تک ہمیں ویڈیوز نہیں دی گئی ہیں. ہم مطلب تقریباً 10 دن ہو گئے، آج دے رہے ہیں کل دے رہے ہیں، اس طرح کی ویڈیوز کا بولا گیا ہمیں، مگر ہمیں نہیں دیا گیا، ہمیں لوپ میں نہیں رکھا گیا. پچھلی انویسٹیگیشن ٹیم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں، کرنٹ ٹیم کے حوالے سے ابھی بات نہیں کر رہا ہوں ٹھیک. میں. رائٹ سر. تو اس کے حوالے سے ان کو میری نظر. جی 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 فرمائیے. جی جی نہیں آپ بات مکمل کیجئے پوری، کہ آپ کی نظر میں کیا، بتائیے، ضرور بتائیے. جی 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 بالکل بالکل میری نظر میں یہ ہے کہ یہ جو پریویس انویسٹیگیشن ٹیم تھی، کیا یہ قوم کی حفاظت کر سکتی ہے؟ کیا یہ آگے جو نوجوان نسل ہے ان کی حفاظت کر سکتی ہے؟ نہیں سر، نہیں کر سکتی. ان لوگوں کو اسپورٹس سے خود ہی استعفیٰ دینا چاہیے. یہ لوگ اس چیز کے وہ نہیں ہیں کہ ایک بچے کی، ایک جوان بچہ گیا ہے، وہ بچہ گیا ہے جو مرنے سے پہلے بھی لیجنڈ تھا اور مرنے کے بعد بھی لیجنڈ ہوا ہے. رائٹ سر. وہ جو پڑھا صحیح. لکھا بچہ، آپ نے ان لوگوں، اس بچے کو، جو ترقی یافتہ بچہ، جو ترقی کرنے کی پہ تھا، جو ہارڈ ورکنگ بچہ، لولی پرسنالٹی، یہ نہیں کہ میرا بیٹا ہے. بات یہ ہے کہ یہ آپ کو آج ہر جگہ پتہ لگ رہا ہوگا، جہاں سوشل میڈیا پہ اس کے انٹرویوز چل رہے ہیں. وہ مارننگ شوز میں آتا تھا، وہ کراچی کے اکنامی کے لیے حوالے سے بات کرتا تھا، وہ باہر جانے سے اس کو اعتراض تھا، وہ بولتا تھا نہیں بابا میں پاکستان میں سب کچھ. یہ ہمیں تو کس چیز کا ہے سر کہ ہم نے اپنے بچے کو نا پڑھا لکھا دیا، ہم نے اپنے بچے کو نا نیگیٹیوٹی نہیں سکھائی تھی، پازیٹیوٹی سکھائی تھی. ہم نے اپنے بچے کو لڑنا نہیں، ہم نے کام سے محنت کرنا سکھایا تھا. بس ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ ہم اپنے بچے کو بچا نہیں سکے اور اپنے بچے کو جو ہے نا نیگیٹیوٹی نہیں سکھائی. کاش ہم نے نیگیٹیوٹی سکھا دی ہوتی اس کو، کاش ہم نے اس کو دیکھیں نہیں میر صاحب، یہ پڑھایا بہت ہوتا. بڑی بات کی آپ نے بچے کی تربیت جو کی ہے. دیکھیں میرا خیال ہے یہ کیس اب یہاں پہ نہیں رکے گا، یہ پورے پاکستان میں یہ ایک ٹیسٹ کیس بنے گا. اور اس کے بعد سے آپ دیکھیں اب حکومتوں کی نااہلی، غفلت اپنی جگہ پہ. ابھی دیکھیں نا، پولیس کے آئی جی خود مان رہے ہیں کہ جی پولیس کی کوتاہی ہوئی ہے، غفلت ہوئی ہے. بھئی اتنا قتل سے بڑا ظلم کچھ ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ ایک ناجائز، ایک ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. ایک انسان کو بچانا پورے انسانیت کو بچانے کے بارے میں ہے. لیکن کراچی میں تو لگتا ہے کہ وہ ہندوستان کے بارے میں کہتے ہیں، انڈیا کے بارے میں، دہلی میں کہ ریپ آف دی کیپٹل، دہلی از دا نیو ریپ آف دی کیپٹل. یہ تو میرا خیال ہے کرائم کا کیپٹل بن گیا کراچی. میرا سوال میر صاحب آپ سے یہ ہے، جس طریقے سے شروع میں آپ نے عدم اعتماد کا اظہار کیا، اس کے بعد پھر بہت کچھ ہوا، میڈیا نے اٹھایا، سوشل میڈیا نے اٹھایا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جتنے ہم دیکھتے ہیں بیک فٹ پہ ہے سندھ حکومت بھی، ادارے بھی، پولیس بھی. آپ کو لگتا ہے کہ ایک صحیح لائنوں پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، پروسیکیوشن اپنا کیس اس بارے میں کوئی بنا پائے گی، یا آپ کو لگتا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ملزم تو شاید بھگا دیے گئے ہیں؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ گینگ ہے کہ جس سے لوگ سارے ڈرتے ہیں، پولیس والے بھی ڈرتے ہیں، تھوڑے دنوں کی بات ہوگی اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا. آپ کو لگتا ہے خدا نہ خواستہ ایسی چیز ہے؟ سر مجھے تو نظر یہی آ رہا ہے سر. مجھے تو افسوس اس چیز کا ہے
کہ یہ اتنے بڑے بڑے ذمہ دار پولیس والے کس طرح کی انہوں نے غفلت کی، کس طرح کا انہوں نے انویسٹیگیشن کی، اور یا تو انہوں نے ٹائم کنزیوم کیا، ڈیز کنزیوم کیے، اور اس کو بھگانے میں انہوں نے اس چیز کو ختم کرنے میں اور ثبوت ختم کرنے میں، ٹیمپرنگ کرنے میں، اور ان لوگوں کو اسپیس دینے کے لیے ہمارے ساتھ اس طرح کا کیا انہوں نے ہمارے سر مجھے تو افسوس اس چیز کا، کس چیز کا، کیا ان لوگوں کی اولاد نہیں ہے سر؟ ان لوگوں کی پاس میرا تو اکلوتا بیٹا تھا، وہ تو چلا گیا سر. اب میں آگے کسی اور بچے کے ساتھ یہ ظلم ہونے نہیں دوں گا، کسی صورت میں نہیں ہونے دوں گا. جو انہوں نے میرے بچے کے ساتھ ظلم کیا، میرے بچے کی لاش پہ کھیلنے کی کوشش کی، حکومت سندھ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے ان کا کس طرح سے پولیس کو بھی انہوں نے ڈیفینڈ کیا. میں آپ کے توسط سے بھی میڈیا کا بہت شکریہ ادا کروں گا، جو ہماری بات کو پہلے دن سے لے کے چلتے رہے. ہم پہلے دن سے بتا رہے ہیں کہ بچے کو اس کو ٹارچر کیا گیا، اس کا بروٹل مرڈر ہے، مگر کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. اور پولیس انویسٹیگیشن جو اچھا میر صاحب، یہ جو آپ نے بات کی ہے، آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں کی اپنی اولادیں نہیں ہیں، دیکھیں تجربات کچھ بتاتے ہیں کہ پولیس میں، مجھے اچھی طرح یاد ہے 80s میں پنڈی میں بہت زیادہ ہیروئن ایڈکٹ ہو چکے تھے. اس میں ایک ایس ایس پی تھے یا ڈی ایس پی تھے. اب اس سے پہلے کوئی پولیس والا جو ہے نا اس میں دلچسپی نہیں لیتا تھا کہ یہ تیزی کے ساتھ پنڈی شہر جو ہے نا یہ منشیات کے لوگ نوجوان عادی بنتے چلے جا رہے ہیں. تو ایک ڈی ایس پی یا ایس پی تھے کوئی، ان کے صاحبزادے خود جو ہے نا وہ اس ڈگر پہ چل پڑے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈی ایس پی صاحب، ایس پی صاحب کو پہلی دفعہ ہوش آیا جب اپنا بچہ دیکھا کہ بھئی یہ تو کسی قابل نہیں رہا، اور پھر ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ تو مر جائے گا. اس کے بعد سے کہا جاتا ہے انہوں نے توبہ کی، اور پنڈی میں انہوں نے پھر ایک بہت ہی خوفناک، مجھے یاد ہے 80s میں ایکشن لیا، اور پھر جگہ جگہ انہوں نے اس طرح کے لوگوں کو پکڑا اور پھر گرفتار کروایا، ان کو سزائیں دلوائیں. تو بات یہ ہے کہ ان کے تو جس کو کہتے ہیں کہ اس وقت ان کو خیال آئے گا جب ان کے اوپر بنے گی، لیکن معذرت کے ساتھ رویہ ہی ایسا ہو چکا ہے. ایک چیز بتائیں جو آج کی خبر ہے، ایک نیا اینگل دینے کی کوشش کی جا رہی، کہا جا رہا ہے کہ جی ان 10 لوگوں کو بلایا گیا تھا جن لوگوں سے آپ کے صاحبزادے مرحوم، میں تو شہید کہوں گا انہیں، کہ جو وہ قرض لیا کرتے تھے. اب یہ ایک نیا اینگل دینے کی بات ہے کہ جی جن کو شاید پیسہ انہوں نے واپس کرنا تھا ان لوگوں نے پکڑا، وہ لے گئے، انہوں نے بہانے سے مروایا ان کو. آپ کو لگتا ہے ایسی بات ہے، یا اس انویسٹیگیشن کو کوئی نیا رنگ دینے کی کوشش کی جائے گی؟ سے گزارش کروں گا، ماشاءاللہ سے آپ کافی ٹائم سے اس کرائم پہ یا اس ایسے کیسز کے اوپر ورکنگ کرتے آ رہے ہوں گے سر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیز سے اس چیز کو دبایا جا سکتا ہے؟ نہیں جی، یہ آپ سمجھیں کہ یہ ویڈیو یا 10 لوگوں کی بات بھی یہ پرانی ٹیم چلا رہی ہے، پرانی انویسٹیگیشن ٹیم کر رہی ہے. نئی انویسٹیگیشن ٹیم کا کوئی اس طرح کا، اگر کل ٹی وی پہ چل رہا تھا ایک نجی چینل پہ کہ آج اس کی جو ہے نا 10 لوگوں سے جو ہے نا تفتیش ہوگی، تو آج تک کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. آخری ایک بات بتا دیں میر صاحب، یہ جوڈیشل کمیشن بنایا جا رہا تھا تو یہ بن جانا بہتر تھا، آپ نے بھی اس کو منع کر دیا، یا آپ کو اب یقین ہے کہ اس وقت جو سندھ حکومت یا پولیس جو کر رہی ہے صحیح لائنوں پہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اس لیے آپ نے جوڈیشل کمیشن کو بھی منع کیا؟ جوڈیشل کمیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے. جس وقت ضرورت پیش آئے گی اس وقت ہم خود اس کے اوپر جائیں گے اور ہم خود اس کو سلیکٹ کریں گے. بات یہ کہ میں تو ہم ابھی ٹرسٹیبل نہیں ہے نا. دیکھیں انویسٹیگیشن تو پولیس نے کرنی ہے. الحمدللہ ہمارے پاس پولیس میں ایسے افسران موجود ہیں جنہوں نے قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے. تو میں امید کرتا ہوں عامر فاروقی صاحب پہ ہم نے اعتماد کیا ہے اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ ہمیں انصاف دلانے میں پوری اپنی جو ہے اپنی جو تجربہ ہے اس کو لگا کے ہمیں انصاف دلائیں گے. امید کرتے ہیں سر. دیکھیں ہماری امید، ہم نے پہلے سمیع اللہ پہ بھی ہمیں ان کو ثابت کرنے کے لیے قبر خشائی کرنی پڑی. وہ اگر انویسٹیگیشن پراپر کر لیتے یا پراپر ہمارے ساتھ رابطہ رکھتے تو مگر اس ٹیم سے یہ محسوس ہوا ہمیں کہ انہوں نے ٹیمپرنگ کی، انہوں نے جو قاتل تھے میر صاحب ایک اچھی بات ہے. دیکھیں اچھی بات یہ ہے میر صاحب کہ اس وقت سوشل میڈیا کا پوری حکومت پہ اور پوری انتظامیہ پہ، پولیس پہ جو دباؤ ہے، اس سے لگتا ہے کہ اب کسی کو جنہوں نے یہ قتل کیا ہے، اندوناک جو ظلم زیادتی کیا ہے، شاید بڑا کم پاکستان میں دیکھنے میں آتا ہے. ہوتا تو سب کچھ ہے، لیکن اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا پولیس تھوڑے عرصے کے بعد، جس طرح پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی لوگ بھول جاتے ہیں، پھر وہی معاملہ شروع ہو جائے گا. امید یہی کی جا سکتی ہے کہ یہ معاملے کو جو ہے نا منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا کے ان کو سزائیں دلوائی جائیں گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.